بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اولاد کی تربیت کے متعلق سنن و آداب۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سورہ تحریم۔ حدیث نبوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کے حقوق کو ضائع کر دے جو اس کی پرورش میں ہو۔ سنن ابی داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اولاد کے لیے کچھ یہ حکم فرمایا کہ اولاد کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھا جائے، اولاد کی پیدائش پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی جائے، اگر اولاد نہ ہو تو خدا سے صالح اولاد کے لیے کثرت سے دعائیں مانگی جائیں، اور اولاد کی پیدائش پر کبھی تنگ مزاجی نہ کری جائے۔ معاشی تنگی یا صحت کی خرابی یا کسی اور وجہ سے اولاد کی پیدائش پر پریشان ہونے یا اس کو اپنے حق میں مصیبت سمجھنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیا جائے، اور اولاد پیدا ہو جانے کے بعد بچے کو نہلانے کے بعد دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا جائز ہے۔ اذان و اقامت کے بعد کسی نیک مرد یا عورت سے کھجور چبوا کر بچے کے تالوں میں لگا دینی چاہیے، اور بچے کے لیے خیر و برکت کی دعا کروانی چاہیے۔ بچے کے لیے اچھا سا اسلامی نام تجویز کیا جائے جو پیغمبروں کے ناموں میں سے ہو یا خدا کے نام سے پہلے لفظ عبد لگا کر رکھا گیا ہو، اور اگر غلطی اور لاعلمی میں کسی غلط نام رکھ لیا ہو تو اسے تبدیل کر دینا بہتر اور جائز ہے۔ اسی طرح 7ویں دن عقیقہ کرنا بھی بہترین ہے۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا 2 بکریاں، اور اگر لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے تو 1 بکرا یا پھر 1 بکری ذبح کرنا جائز ہے، اور بچے کے بال منڈوا کر اس کے برابر سونا یا چاندی خیرات کر دینا بہتر ہے۔ اگر بچے میں برداشت ہو تو 7ویں دن ختنہ کرانا، جیسا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ختنہ 7ویں دن فرمایا تھا، اور جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ طیبہ سکھایا جائے۔ ہرگز بھی بچے کو بلی، کتے وغیرہ سے ڈرانے سے پرہیز کیا جائے۔ ابتدائی عمر کا یہ ڈر ساری عمر ذہن و دماغ میں چھایا رہتا ہے، اور بچے کو نامناسب بات پر ڈانٹنے کے بجائے پیار و محبت سے سمجھانا بہتر اور افضل ہے، اور اولاد کا زیادہ بناؤ سنگار نہ کرنا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اگر لڑکا ہے تو اس کو بال زیادہ بڑھانے کی اجازت ہرگز نہ دی جائے، اور اگر لڑکی ہے تو جب تک پردے کے قابل نہ ہو جائے اس کو زیور ہرگز نہ پہنایا جائے۔ اولاد کو پاکیزہ تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے حد درجہ کوشش کرنا، اور ان کو ایسے اسکول و کالج میں داخل نہ کرانا جہاں ان کے اخلاق اور ایمان برباد ہو جانے کا خدشہ ہو۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر ہلکی مار مارنی جائے، اور اس کا بستر اپنے بستر سے علیحدہ کر دیا جائے۔ جبکہ بچے کے بالغ ہونے کی صورت میں جلد از جلد نکاح کرانا جائز اور بہتر ہے۔ اگر بلا عذر ان کے نکاح میں تاخیر کی جائے اور اولاد سے کوئی جنسی گناہ صادر ہو جائے تو اس گناہ میں ماں باپ بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ اولاد کے مابین تقسیم کرنے میں عدل و انصاف اور مساوات کا معاملہ بہتر اور جائز ہے۔ بچے کو چیزیں دے کر غریبوں کو دلوانا تاکہ ان میں سخاوت کی صفت پیدا ہو جائے، اور بچے کی ہر ضد پوری نہ کرنا کیونکہ اس سے بچے کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ان کو نیک لوگوں کی کہانیاں سنانا تاکہ ابھی سے ان میں ان کی طرح کے جذبات پیدا ہو جائیں، اور اولاد کو کوئی ایسا ہنر بھی سکھا دینا چاہیے کہ جس سے بوقت ضرورت چند پیسے وہ اپنی دنیا گزارنے کے لیے کما سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن اور سنت کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہوئے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو صدیقین، شہداء، صالحین میں سے بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔